دوسری ساری دعوتیں نکمی ہیں، بےہودہ ہیں۔ رب کی دعوت کہ رب کو پہچان لو اور دنیا جہان کی نعمتیں حاصل ہو جائیں گی، اب بھی سلطنت۔ آگے فرمایا کہ جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی آسان کھیل نہیں ہے، یہ بازی بڑی مشکل ہے، کیونکہ راستے میں مخالف ہیں، دشمن ہیں، پروپگنڈے کریں گے، بدنام کریں گے، دنیا کے سارے جھوٹ تمہاری طرف منسوب کریں گے، گلی گلی محلے محلے ان کے جٹ جا کر کہیں گے اس کی بات نہ سنو، یہ کافر ہے، یہ مردود ہے، یہ گمراہ۔ تو اب کیا ہوگا؟ دکھ بھی دیں گے، ماریں گے بھی۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، رسول سمجھا دیا کہ اللہ کے رسول آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی اور قیامت تک آنے والے سمجھ لیں کہ نیکی اور برائی ان کا نتیجہ بالکل کبھی ایک نہیں نکل سکتا۔ یہ الگ الگ دو چیزیں ہیں، الگ الگ ان کا نتیجہ ظاہر ہوگا۔ برائی کا نتیجہ آخر میں جا کر برا نکلے گا، اور نیکی پہلے بے شک مشکلیں آئیں، اس کا کوئی اثر ظاہر نہ ہو، آخر میں نیکی کا اچھا نتیجہ نکل کے رہے گا۔ اس لیے آپ یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ کبھی غلط کام کے بدلے میں غلط کام نہیں کرنا۔ جو انقلاب کی بات ہے نا کہ لوگ غلط کام کریں، اٹھ دو، اس کے بالکل اٹھ کر دو، بے شک یہ بھی اس سے بڑا۔ فرمایا نہیں، مومن نہیں ایسا کرتا۔ لوگ جو چاہے کریں، بدنام کریں، ان نے اپنے دشمنوں کو بدنام نہیں کرنا، وہ اس کو دکھ دیں، یہ ان کے لیے دعائیں کرے گا۔ اس لیے پہلے سمجھایا کہ نیکی اور برائی جو ہے ان کا ایک نتیجہ نہیں، الگ الگ نتیجے ہیں۔ اس لیے تم نیکی کے علمبردار ہو۔ ادفع باللتی ہی احسن، تمہارے مخالف جھوٹا پروپگنڈا کرے، تم پر الزام لگائیں، تمہیں دکھ دیں، ملک سے نکالیں، تم نے ان کے مقابلہ میں بدی نہیں کرنا۔ اگر دین کا کام کرنا چاہتے ہو، پھر برائی کو تم اچھے انداز سے، یہ بھی نہیں کہا حسن، احسن، کہ جو بہت اعلیٰ طریقہ نا اس سے اس برائی کو دفع کرو۔ وہ برائی کرتا رہے، آپ کے ساتھی بھی کہیں گے کہ بزدل بن رہے، بےغیرت بنے رہے، اکساٹیں ہوں گی، سننی نہیں بات، درگزر کرنا، ٹال دینا، ان کے لیے دعا کرنا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ نیکی اور بدی اپنا نتیجہ دکھا کر رہتی ہے۔ تم نے برائی کرنے والوں کو برائی کرنے دینا ہے، خود نہیں برائی کرنی، اس برائی کو دفع کرنا ہے بہت اعلیٰ طریقے سے، یعنی صرف یہ نہیں کہ درگزر کی بلکہ اس کے مقابلے میں اچھا سلوک کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ دیکھتے ہیں نا فضا ابھی امید ہے کہ صرف یہ نہیں کہ جنہوں نے دکھ دیے تھے ان کو کچھ نہیں کہا، بلکہ ان کے ساتھ نیکیاں کی۔ مکہ مر رہا تھا فاقے سے، تو پھر ابو سفیان آیا اور مدینے میں کہنے لگا اللہ کے رسول آپ کہتے ہیں کہ صلہ رحمی ہونی چاہیے، ہم تو مر گئے۔ چمڑے جو تھے نا وہ پھر جلا کر کھانے پڑ گئے، دن کے وقت اندھیرا نظر آتا تھا۔ اللہ کے رسول نے پھر دینار دی، بھیج دیے مکے میں کہ غریبوں میں تقسیم کر دو، ورنہ کہتے وہی ظالم ہے نا جو میرے ساتھ یہ کرتے رہے، مجھے گھر چھوڑنے پر میں اپنا شہر جو اللہ کا گھر تھا چھوڑ کر یہاں دھکے کھا رہا ہوں۔ مگر معاذ اللہ آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی، تو فرمایا برائی کرے مخالف تو اس کے مقابلے میں بہترین انداز جو اختیار کرو، فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ تو اللہ کہتا ہے رنگ لائے گی پھر نیکی، جو تیرے اور اس کے درمیان دشمنی ہے نا، کٹر دشمن ہے تیرے، وقت آئے گا کہ وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے جگری دوست، بہت پکے یار بن جائیں گے۔ بنے پھر وہی جو دشمن ہوتے تھے، پھر رسول اللہ کے فضائی بنے، صحابہ بنے، آپ کی خاطر انہوں نے جانے دی۔ پھر وہ وقت آیا نا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد حضرت عمر رضی کا زمانہ تھا، یہ قریش کے سردار بڑے بڑے جو گرو گھنٹال تھے، جو ان غریبوں کو کچھ نہیں سمجھتے، صاحب بلال ان کو کہ یہ کمی لوگ ہمارے مقابلے میں رسول اللہ، مگر بے بس ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، باہر حاجب دربان کھڑا تھا، یہ اجازت کے لیے کھڑے گئے، بڑے بڑے سہیل بن عمر جیسے دوسرے اجازت نہیں ملی، مشغول تھے۔ بلال آیا اجازت مل گئی، غریب آیا اس کو اجازت مل گئی، ان کو بہت آخر میں اجازت ملی۔ جب وہاں سے اٹھ کر گئے تو آپس میں کہنے لگے شیطان ساتھ ہے نا، کہ یار عمر نے جو ہمارے ساتھ آج کیا ہے وہ تم نے دیکھ ہی لیا، ہم قریش کے شیوخ اور سردار تھے، ہم کھڑے رہے، اجازت ہی نہیں ملی، ان غریبوں اور فقیروں کو اجازت ملی۔ تو ان میں سے جو اچھے تھے انہوں نے کہا بھائی قصور عمر کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے۔ جب دین آیا تھا ان غریبوں نے بڑھ کر اس کو سینے سے لگا لیا، ہم مخالفت کرتے رہے، اس لیے یہی اشر ہونا تھا، اس کو کوئی برا نہ کہو، اس نے ٹھیک کیا، کیوں ہمیں زیادہ اہمیت دیتا ان سے، وہ بیچارے کوئلوں پر لیٹتے رہے، ہماری ماریں کھڑ کو بھولا میں۔ پھر یہ سارے پیش ہو گئے، 4 سردار تھے، بڑے اونچے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اور کہا کہ جو کچھ ہوا ہم نے دیکھ لیا، ہم آپ کا گلہ نہیں کرتے، ہم جھوٹے قصوروار ہیں، مگر اب اس کا کوئی کفارہ ہو سکتا، ہماری یہ کوتاہی اور جرم جو ہے اس کے معاف ہونے کا بھی طریقہ،
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. برادری تھی، بھائی تھے کہ یار یہ پیچھے رہ گیا، دولت تو گھر کی جینے لینی چاہیے یہ مخالفت کر دے. آپ میں صرف نا دل پر ہاتھ رکھ کر اور باہر روک کر شام کو اشارہ کیا کہ وہاں مجاہدین لڑ رہے ہیں، جاؤ جانے قربان کر دو. چلے گئے، ایک بھی واپس نہیں آیا، سب وہاں شہید ہوئے. اللہ کہتا ہے اللہ کے رسول برائی کے مقابلہ میں تم نے کسی پر الزام نہیں لگانا، گالی نہیں دینی، بدلہ نہیں لینا، اچھا سلوک کرنا. وقت آئے گا کہ تیرے اور جن کے درمیان دشمنی ہے وہ پکے دوست بن جائیں، جن میں شرافت ہوگی. گنتی کے بعد میں رہی اکثریہ ہے نا، کلیہ تو نہیں کہ سارے ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی تعداد خبیثوں کی بھی ہوتی، وہ نہیں بعض آتے. ان کا علاج بھی حضور نے فتح مکہ پر کیا. 4-5 مرد تھے، 2-4 عورتیں، ان کو قتل کرا دیا. ان کو نہیں معافی دی، ان کے جرائم حد سے بڑے ہوئے تھے، باقی سب کو معافی دی. وَمَا يُلَقَّى إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّى إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. اب اللہ کہتا ہے اس راستے میں چلنے کا ارادہ ہے نا کہ دین کا کام کرنا، تو یہ بات جو اللہ نے اوپر کہی ہے نا کہ برائی کے مقابلہ میں بھلائی، یہ نصیب ہو سکتی ہے صرف ان لوگوں میں جو پہلے یہ محنت کریں کہ اپنے اندر صبر کا وصف پیدا کریں. صبر جو ہے نا اس کو بڑھائیں، برداشت کریں، اشتعال میں نہیں آنا. یہ صرف ان کو یہ چیز نصیب ہو سکتی ہے جن میں صبر ہوگا. جو جوش میں آ جاتے ہیں، غصے میں، ان کے بس میں نہیں. وہ تو ایسے کو تیسا ہی کریں گے، ایک گالی دے گا یہ لاش لیں گے، یہ نہیں دین کا کام کر سکیں گے. وَمَا يُلَقَّى إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ کام تو صرف وہ کر سکیں گے جن میں صبر ہوگا، برداشت ہوگی. وَمَا يُلَقَّى إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور ہمارا یہ کام دین کا کام اور برائی کے مقابلہ نیکی، یہ بڑے نصیبے والا کوئی کر سکتا ہے. بڑی بڑی دولت ہے جو اللہ کسی کو نصیب کرے. تو محنت تو ہر مومن کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے کرے، مگر پہلے اپنے آپ کو تولے اور اس کے لیے پوری طرح تیاری کرے. اور آخر میں جو بات کہی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، شیطان مردود جو ہے نا وہ بھی اکسائے گا، تنگ کرے گا کہ یار وہ گالیاں دے رہے ہیں تم بے شرم ہو کر بیٹھے ہو، وہ اتنے دکھ دے رہے ہیں تم بزدل، کرے گا کام خراب کرنے کے لیے. یہ بھی غصے میں آ جائیں اور ساری عمر آدمی برائی کرتا رہے، دوسری طرف نیک ہونا، مگر وہ بھی شیطان کے کہنے پر ایک ہی برا کام کر دیں. تھوڑی سی غلطی، یہ عوام فیصلہ نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں یار ایک ہی جیسے ہیں، وہ بھی ایسا کرتے ہیں، یہ بھی ایسا کرتے، وہ ساری نیکیاں برباد ہو جاتی. یہ گنتے نہیں کہ ادھر اتنی ہوئی تھی اس بیچارے نے ایک ہی کی نہیں. اس لیے اللہ نے کہا شیطان کرے گا کہ کوئی غلط کام تم سے بھی کرا دے تاکہ لوگ سب کے لیے کہہ دے ایک جیسے. نہ فاستعذ باللہ، اگر اپنے اندر محسوس کرو کہ شیطان مجھے بھڑکا رہا تو تمہارے بس کی بات نہیں کہ شیطان کو روک لو. ایک طاقت ہے، اس کا سہارا لو، اس کی پناہ میں چلے، وہ اللہ ہے. فاستعذ باللہ، اسی وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کہ اللہ اس کو دفع کر، مجھ سے دور کر دی. اور آخر میں جو پیاری بات کی، جیسے وہ جنت کا تھا نا مقام، ایسے انہ هو السمیع العلیم. جو کچھ ہو رہا ہے نا دنیا میں، مخالف بھی کر رہے ہیں اور تم دین کے لوگ بھی کر رہے ہیں، اللہ ان سب